شمالی کوریا کے عامر نے سیلاب سے بچاؤ کا طریقہ دریافت کر لیا۔ شمالی کوریا میں غفلت اور سستی برتنے والے افسروں کا انجام کیا؟ راولپنڈی میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے سسٹم چور لے اڑے۔ 2019 میں قصور سیلابی ریلے سے کیسے محفوظ رہا؟ مونسون کی دلہنیں کون ہیں؟ وی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ شمالی کوریا کے عامر کم جونگ ان اپنے سخت گیر انتظامی اقدامات کی بدولت اکثر خبروں میں زیر بحث رہتے ہیں۔ مغرب کی نظر میں وہ ایک ظالم اور بے رحم رہنما ہیں جن کے نزدیک انسانی جان اور انسانی اقدار کی کوئی وقت نہیں۔ مغربی میڈیا دنیا کے سامنے کم جونگ ان کی آمرانہ شبیہ اجاگر کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ ان دنوں بھی کم جونگ ان اپنے ایک حکم نامے کی بدولت دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ وہ خبر کچھ یوں ہے کہ کم جونگ ان نے شمالی کوریا میں چند ماہ قبل جولائی میں آنے والے تباہ کن سیلاب کو روکنے میں ناکامی پر کم از کم 30 سرکاری اہلکاروں کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہ انکشاف جنوبی کوریا کے میڈیا نے کیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان عہدیداروں میں سے بیشتر کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ قصہ شروع ہوا رواں سال جولائی میں جب شمالی کوریا کے دریائے یالو میں تباہ کن سیلاب آیا۔ پانی کے تیز بہاؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 4000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں، جبکہ 3000 ہیکٹر زرعی اراضی بھی زیر آب آ گئی۔ 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، ہزاروں بے گھر ہو گئے، جبکہ سینکڑوں مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ 30 جولائی کو کم جونگ ان نے چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے یالو میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ان کے اس دورے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں میلوں تک زمین زیر آب تھی اور آبادیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ ریلوے ٹریک، سڑکیں، پل، سارے کا سارا انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ کم جونگ ان نے اس دورے کے دوران اس علاقے کے باسیوں سے ملاقات بھی کی، ان سے بحالی کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس تباہی سے دوچار کرنے کے ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔ اب ایک عامر وعدہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ کم جونگ ان نے دورے سے واپسی پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ چگانگ صوبے کے گورنر، پولیس چیف، پارٹی سیکرٹری اور عوامی تحفظ کے وزیر سمیت 30 اعلیٰ عہدیداروں کو برطرف کر کے انہیں تختہ دار پر لٹکانے کا حکم صادر فرما۔ جنوبی کوریا کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگست کے اواخر میں ان میں سے چند افراد کو پہلے ہی ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان عہدیداروں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ کم جونگ ان کے اس فیصلے سے مجھے، آپ کو، کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس کے حق میں بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں اور مخالفت میں بھی۔ میرے آج کے اس ویلاگ کا مقصد شمالی کوریا کے سیلاب اور 30 عہدیداروں کو تختہ دار پر لٹکانے کی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ میں کم جونگ ان کا وہ بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس نے ان عہدیداروں کو تختہ دار پر لٹکانے کے حکم دینے کے ساتھ جاری کیا۔ کم جونگ ان نے یہ کہہ کر اپنے فیصلے کا دفاع کیا کہ شمالی کوریا کے عہدیدار سیلاب کو روکنے کے لیے مزید بہتر اقدامات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کرپشن، فرائض میں غفلت اور دیگر سنگین جرائم کے ارتکاب پر عبرتناک سزائیں نہ دی جائیں تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ کسی بھی طرح کا خوف محسوس کیے بغیر اپنی روش پر گامزن رہیں گے۔ آخر ان کی غفلت سے بھی کئی جانیں گئی ہیں۔ کم جونگ ان کا یہ بیان پڑھ کر مجھے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں یاد آ رہی ہیں۔ ہر چند سال بعد ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سیلابی ریلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کی تباہی،
اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے پیاروں کی موت پر صبر شکر کر کے اگلے سیلاب کا انتظار کرتا ہے، اپنے املاک، گھر بار، مال مویشی، فصلوں کی تباہی صبر و شکر سے برداشت کرتا ہے، لیکن اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا۔ اس تباہی کے ذمہ داروں کے تعین کا، ان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ زیادہ پیچھے نہیں جاتا، صرف 2022 میں آنے والے سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گلگت سے لے کر کراچی تک اس تباہ کن سیلاب نے 3 کروڑ سے زائد آبادی کو متاثر کیا تھا۔ 1700 سے زائد افراد سیلابی ریلوں میں بہہ گئے تھے، 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے تھے، 22 لاکھ سے زیادہ مکانوں کو نقصانات پہنچے تھے، 44 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں، 8000 کلومیٹر طویل سڑکیں تباہ ہو گئی تھیں، 440 پل بہہ گئے تھے، 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی امداد کے مستحق ہو گئے اور اگلے 6 ماہ تک بے سر و سامانی کے عالم میں کیمپوں میں دن کاٹنے پر مجبور رہے، غربت، بھوک اور وباؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن مملکت خداداد میں انہیں اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرایا گیا نہیں۔ کیا کوئی تحقیقات کی گئیں؟ غفلت برتنے والوں کو بے نقاب کیا گیا؟ گلگت بلتستان سے لے کر صوبہ سندھ تک عوام کے کسی منتخب نمائندے نے اپنی سستی، اپنی ناکامی کا اعتراف کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے، ماضی میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ الٹا ہم یک زبان ہو کر اس کا واحد ذمہ دار موسمیاتی تبدیلی کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ سوات میں، آزاد کشمیر میں دریاؤں کے اندر تعمیر کیے گئے ہوٹلز بہہ گئے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بااثر زمینداروں کی جانب سے باندھے گئے پرائیویٹ بند میڈیا نے پوری دنیا کو دکھائے، لیکن انہیں توڑنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ سندھ میں صورتحال اس سے بھی دگرگوں تھی اور آج بھی ہے۔ ہر چند سال کے بعد سیلاب کے گھیرے میں آنے والے یہ بے بس لوگ صدیوں سے چپ چاپ وڈیروں کا یہ ظلم سہتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی سہ لیں گے۔ ظلم کی حد تو یہ ہے کہ دنیا بھر سے ان کے لیے امدادی سامان آیا تھا، لیکن یہ سامان ان تک پہنچایا نہیں گیا، بلکہ سرعام بازاروں میں فروخت ہوتا رہا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے سیلاب متاثران کی بحالی کا ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ ان کو گھروں کی مرمت کے لیے قرضے دینے، امدادی نئے گھروں کی اسکیم بھی شروع کی تھی، لیکن ٹھٹھا، بدین، مٹھی سمیت زیریں سندھ کے کئی علاقوں میں 2022 کے سیلاب میں برباد ہونے والے ہزاروں خاندان آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ ہر سال مونسون سے پہلے ان خاندانوں کو بربادی کا خوف جکڑ لیتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ سیلاب سے برباد ہونے والے یہ خاندان ہر سال مونسون سے پہلے اپنی 12-13 سال کی بچیوں کو شادی کے نام پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ان بچیوں کو اندرون سندھ میں مونسون کی دلہنیں کہا جاتا ہے۔ ان بچیوں کے والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں سیلاب آ گیا تو کم از کم ان کی بچی تو برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ بیٹی کے ہاتھ کے عوض جو 1-2 لاکھ انہیں ملتے ہیں، اس سے ان کی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ سر پر چڑھا قرضہ اتر جاتا ہے، کوئی اپنے کچے مکان کی چھت ڈال لیتا ہے تو کوئی گزر بسر کے لیے مویشی خرید لیتا ہے۔ ان سیلاب متاثرین کو اس حال تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ان کو سیلابی ریلوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون ہیں وہ جو اپنے محل، اپنے رقبے بچانے کے لیے سیلابی ریلوں کا رخ ان غریبوں کی آبادیوں کی جانب موڑ دیتے ہیں؟ یہ لوگ کب بے نقاب ہوں گے؟ کون انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے گا؟ میں غفلت برتنے والوں کو، کوتاہی برتنے والوں کے لیے اور کرپشن کرنے والوں کے لیے تختہ دار پر لٹکانے کا مطالبہ ہرگز نہیں کر رہا۔ میرا مطالبہ تو صرف یہ ہے کہ کم از کم ذمہ داری کا تعین تو ہونا چاہیے کہ کوتاہی کا مظاہرہ کرنے والے آخر ہیں کون؟
یہ جو ہر چند سال بعد ہم سیلاب کے تھپیڑوں کو برداشت کرتے ہیں، اپنے پیارے، اپنے املاک، مال مویشی گنواتے ہیں، اس سے بچ نکلنے کا آخر کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے وفاق کا اپنا ادارہ ہے اور صوبوں کے اپنے ادارے ہیں، لیکن میں حالیہ مونسون کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ جولائی سے لے کر اب تک صرف بارشوں سے 150 سے زائد بچوں سمیت 300 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر کے ماہرین ہمارے منہ پر صاف یہ کہتے ہیں کہ 2022 کے سیلاب سے ہماری حکومت نے کچھ سیکھا ہے، نہ ہمارے عوام نے کچھ سیکھا ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد اقوام متحدہ نے ہمارے لیے 16 ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی تھی۔ دنیا نے ہمیں 9 ارب ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ امداد آج بھی قسطوں کی شکل میں ہمیں موصول ہو رہی ہے، لیکن خرچ کہاں ہوتی ہے؟ میڈیا اس کے بارے میں مکمل خاموش ہے، ادارے چپ ہیں، حکمرانوں کی زبانوں پر تالے پڑے ہیں، اور پارلیمنٹ کے پاس سیلاب کے موضوع پر بحث کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اداروں کے پاس کوئی جامع پلان نہیں ہے۔ اگر ہم سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں، لوگوں کو بے رحم موجوں سے بچانے کے لیے مخلص ہوتے، تو سانگھڑ میں سیلاب متاثرین کے لیے عارضی کیمپ آج بھی آباد نہ ہوتے۔ چلیں، میں آج آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ادارے ہمیں سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے کس تندہی سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ اسی سال 20 جولائی کو راولپنڈی میں پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ راولپنڈی میں تباہی مچانے والے نالہ لئی پر سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا ایک سسٹم پل کٹاریاں پر نصب تھا۔ یہ سسٹم ہمیں جاپان نے عطیہ کر رکھا تھا۔ 20 جولائی کو چور آئے، انہوں نے یہ قیمتی سسٹم اکھاڑا، اس کے ساتھ منسلک بیٹریاں، سولر پلیٹس، کمپیوٹرز اور دیگر ڈیوائسز اٹھائیں اور چلتے بنے۔ اب آپ ان چوروں کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی آنکھ سے بھی بچ نکلے۔ راولپنڈی پولیس نے پورا شہر چھان مارا، کباڑیوں کے گوداموں پر پہرے دیے، لیکن چور نہ ملے۔ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں سیلاب گزر جانے کے بعد ایک سروے ہوتا ہے۔ دریاؤں، ندی نالوں کی گزرگاہوں پر تعمیرات اور تجاوزات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ شہروں میں گندے نالوں کی صفائی کی مہم چلائی جاتی ہے۔ مونسون سے پہلے بوسیدہ عمارتوں کو رہائش کے لیے خطرناک قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہر ادارہ اپنا اپنا سروے اپنی تجاویز کے ساتھ صوبائی حکومت کو ارسال کرتا ہے۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ مشینری، افرادی قوت اور فنڈز کا طلبگار ہوتا ہے۔ سیلاب تباہی مچاتا گزر جاتا ہے، لیکن سرکار کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ سیلاب آنے سے پہلے پیشگی اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو ماضی قریب میں مجھے تو اس کی صرف ایک مثال ہی یاد ہے، اور یہ اگست 2019 کی بات ہے۔ قصور کے ڈپٹی کمشنر صاحب رات کو گھر بیٹھے یوٹیوب پر وقت گزاری کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں جالندھر کی ایک تازہ ترین فوٹیج دکھائی دی۔ اس ویڈیو میں جالندھر کے ڈپٹی کمشنر دریائے ستلج میں سیلاب کے خطرے کے باعث دریا کے آس پاس کے علاقے خالی کرانے کے لیے اقدامات کر رہے تھے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس رات کمال کر دیا، فوراً ایکشن کیا، تمام ضلعی حکام کو رات گئے طلب کر کے آپریشن شروع کر دیا، اور پانی آنے سے پہلے ہی قصور میں دریا کے آس پاس کا سارا علاقہ خالی کرا لیا۔ ان کے اس اقدام کی بدولت سینکڑوں لوگ جو دریا کے پیٹ میں اپنی زرعی اراضی پر کام کر رہے تھے، ان کی جان بچ گئی، ان کے مال مویشی بچ گئے، ٹریکٹر اور دیگر آلات محفوظ رہے۔ جس طرح یہاں غفلت کے مرتکب عہدیداروں کو کوئی سزا نہیں دی جاتی، اسی طرح پوری تندہی سے فرائض سر انجام دینے والے افسروں کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی جاتی۔ قصور کے اس ڈپٹی کمشنر کو علاقے کے لوگوں نے تو بڑی دعائیں دی،
مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان کی بڑی تعریف و توصیف کی، لیکن ہماری سرکار نے اپنے اس قابل افسر کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، اسے کسی تمغے، کسی تعریفی سرٹیفکیٹ، کسی سند اس کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ مملکت خداداد میں سزا اور جزا کا تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں غفلت برتنے والے کو سزا نہیں دی جاتی اور فرض شناس عہدیدار کو اس کا جائز مقام نہیں ملتا۔ یہاں طاقتور جرم کر کے بھی بچ نکلتا ہے اور کمزور کو بے گناہ ہونے کی بھی سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم آزادی کے 78 سال بعد بھی اپنے بنیادی مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں۔ فیض صاحب سے کسی نے ایک دفعہ ایک محفل میں کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ملک اب آگے اس طرح نہیں چل پائے گا۔ تو فیض صاحب اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے، سگریٹ کا ایک کش لیا، دھواں ہوا میں چھوڑا اور کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔